ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية نمبر 27 سے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الذین وہ لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعدی بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں ماں جو امر و حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ ہی اس کے بھی ساتھ اس کے ان یہ کہ یوز والا جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہوں وہ خاسرون خسارہ پانے والے ہیں. اب ان لوگوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد، کیونکہ عہد جو ہے نا وہ 2 چیزوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد الست لیا تھا. عہد الست عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحیں تھیں تب اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. پھر دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء آئے اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو اپنے بچپن کی چیز نہیں یاد، تو یہ وہ چیز جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وقتاً فوقتاً بھیجا ہم اس وعدے کی یاد دہانے کے لیے. لیکن اس عہد کی تجدید صرف فاسق جو لوگ تھے وہ اس عہد کو توڑتے تھے. فاسق کیا ہے؟ جو فسق کرتا ہے نا، مطلب فساد کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا عہد جو توڑ دے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور پھر نیکسٹ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور وہ کاٹ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جوڑا جائے. یہاں سے مراد ہے جو رشتہ داروں میں ہمیں باہم صلح رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے مگر وہ قطع تعلقی کرتا ہے. مطلب یہاں پر حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی قطع تعلقی کرتا ہے. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور پھر زمین میں فساد کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے. کیونکہ وہ فساد ہم لوگوں نے پیچھے فسق کی پڑھا تھا نا پچھلی آیت میں. فسق کا مطلب ہے کہ وہ جو انسان اپنی شریعت کو توڑے، اپنی حدود کو توڑ دے. جو حدود کو توڑ دیتا ہے نا پھر اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں رہتی، وہ پھر بہت بگڑ جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے. یہ فاسق 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو
کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا بالکل بھی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں اس کی ذات کے ساتھ. پھر دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں اور جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک کافر جس نے تو بالکل انکار ہی کر دیا نا، اور دوسرا جو دھوکہ دیتے ہیں منافق، اور تیسرا گنہگار مسلم، کیونکہ اس سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی. مسلمان ہونے کے باوجود وہ پابندیوں کو توڑ دیتا ہے، فسق کر دیتا ہے، شریعت کو پامال کر دیتا ہے. ہمیں خود اس آیت سے نا اینالائز کرنا چاہیے کہ وہ کون سے تعلقات ہیں جو میں نہیں نبھا رہی. کوئی رشتہ دار، دوست، کوئی آپ کے ہمسائے ہیں، ملک والے ہیں، کوئی بھی دنیا والے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں نبھا رہے، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے مفاد سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا. کسی سے رشتہ داری بناتے ہیں یا دوستی بناتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا آؤٹ پٹ ملے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تعلقات بناتے ہیں ان کی نظر صرف اور صرف دینے پر ہوتی ہے، نہ کہ لینے پر. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ان کو کیا ریٹرن ملے گا. حدیث ہے کہ رحم رحمان سے مشتق ہے. مطلب اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور جو صفت اس کے اندر رحمان کی ہے وہ انسانوں میں بھی وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا. لائک تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ انسان دنیا میں معاملات کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. لائک جو قطع تعلقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے قطع تعلق کر دیتے ہیں. اور بھی صلح رحمی کے بارے میں حدیث آتی ہے، صلح رحمی سے باہم محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اچھا، صلح رحمی کیا ہے؟ کسی سے اچھے سے پیش آنا. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہے ہم آٹومیٹکلی اس کے ساتھ تو اچھا رہیں گے. مگر ان کیسز میں جو ہمارے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا، اصل امتحان تو ہمارا وہاں پہ ہے. ورنہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا کہ آپ سے کوئی اچھے سے پیش آئے اور آپ اس کو جو ہے وہ کھانے والے لہجے میں بات کرو، ہم اس کو اچھے طریقے سے بات نہ کریں. یہ تو پھر بے وقوفی والی بات ہے، پاگل والی بات ہے کہ کوئی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھے سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاقی سے بات کر رہے. ان دیٹ کیس کہ جو انسان آپ سے نہیں بلاتا، آپ کو نہیں اچھے سے بلاتا، آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. ہمارا معاملہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے نا ہماری اصل شخصیت کو کہتے ہیں عکاسی کو ریفلیکٹ کرے گا. انسان کے ہمیں چیک کرنا ہونا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں کہ نہیں ہے. یا ہم لوگوں نے اگر فار ایگزامپل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ڈیلی روٹین میں آپ کے پاس ٹائم فکس ہے، یا گھر میں فری ہو آپ نماز پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے. صرف آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد پڑھنا پڑتا ہے کہ آپ ہو اور نماز پڑھ لو. ان دیٹ کیس آپ شادی والا انوائرمنٹ ہے، آپ گھر سے باہر ہو، آپ بازار ہیں. اب آپ کے ہمارے پاس آ گئی ہے کنڈیشن انفیوریبل جو ہمارے فیور میں نہیں ہے. اس میں ہماری اسٹرگل کتنی ہے اپنی نماز کو قائم رکھنے میں، وہ ہمارا اصل امتحان ہے. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا نماز کے پابند ہیں. یہ ایک حدیث میں آتا ہے بدلے میں صلح رحمی اصل نہیں بلکہ ٹوٹے رشتے سے صلح رحمی اصل ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے سارے نا، ٹھیک ہے. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. مطلب قطع تعلق کی بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ انسان جس نے قطع تعلق کیا ہے کسی رشتے سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور صلح رحمی کہتے ہی اس کو ہے جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرنا چاہے، آپ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، لیکن ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اچھا، یہاں پر وعدہ توڑنے کی بات ہوئی ہے نا، ایک تو وعدہ عہد الست تھا، ایک دوسرا وعدہ اس میں وہ وعدہ ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا.
کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ان سے کہا گیا تھا، ایون کہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا، سنا تھا exactly، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری اب آئیں گے نا، مطلب قیامت سے پہلے آئیں گے، تو وہ اپنا جو ان پر دین نازل ہوا تھا نا، وہ اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ اس دین کی تبلیغ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس شریعت کی، کیونکہ دین تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو ہے کہ شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت آ گئی نا، ان دا ورڈس کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ نبی بلکہ جو نبی آتا ہے نا، وہ اپنی شریعت لے کر آتا ہے، تو وہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے۔ انفیکٹ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کہا تھا کہیں سے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں آتے یا ان کے بعد بھی آتے نا، تو انہوں نے امتی ہی ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے اپنا دین یا اپنی نبوت کے متعلق پیغام نہیں دینا تھا۔ وہ اس میں اس وعدے کا بھی ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد آخری نبی آ گئے، تو سب نے ان کو نبی ایکسپٹ کرنا ہے۔ پھر آگے آتا ہے، اچھا یہاں پہ ہے کہ جو حدیث پڑھی نا کہ صلح رحمی سے کن کن چیزوں میں برکت ہوتی ہے؟ رزق میں، عمر میں، اور آف کورس سب سے پہلے تو محبت میں۔ ہم اگر کسی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے نا، تو آف کورس اس کے دل میں محبت آئے گی، ایک نہ ایک دن وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ضرور آئے گا۔ نیکسٹ ہے کیفا تکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکون تم اور تھے تم امواتن مردہ، پھر فاحیاکم پھر زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم موت دے موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد ہے کہ جب انسان بالکل تھا ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر، جیسے ہم جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری کوئی پہچان تھی، جب ہمارے پیرنٹس کی شادی ہمارے ماں کی پیگنینسی سے پہلے تک ہماری کوئی شناخت نہیں تھی، ایون کہ ماں جب پریگننٹ بھی ہو گئی تو تب بھی ہمارا نام نہیں تھا، رائٹ؟ تو یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اور پہلے زندگی کے ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک، یہ جو ہم اپنی زندگی اب جی رہے ہیں، پہلے ہم مردہ تھے اور اب ہو گئے ہم زندہ، اس کے بعد پھر ہمیں موت آئے گی جو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کا کرتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ اس آیت کا بھی یہ آیت یہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ انسان اگر پہلے مردہ تھا اور زندہ کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ اس کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے، ہوا وہ اللہ جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ماں جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، بس اب ہنر پھر درست بنا اس کو سبع سات سماوات آسمان، اور وہ بکل ساتھ ہر شین چیز کے علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، زندگی کی ہر ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اتنے لاکھوں جانور، ان گنت پودے، سورج، پانی، ہر چیز،
ایک حدیث میں آتا ہے دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، مسافت کا سفر ہے، مطلب اس قدر وسیع دنیا ہے، اور یہ سب دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے۔ اور پھر درست اس دنیا کو درست بنایا 7 آسمان، اور اس 7 آسمان میں 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ اس قدر ڈسپلنڈ اور اس قدر وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی وسیع کائنات بنائی ہے تو وہ اس ہر چیز سے باخبر بھی ہے، وہ بکل شیء علیم، اور وہ بخوبی علم رکھنے والا ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اور میں بس ثم استویٰ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف نا، تو آسمان کی طرف متوجہ ہو کر ٹھیک ٹھاک بنانا، اس کو سیدھا کھڑا ہونا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آسمان میں کوئی ہمیں کوئی جو فلا نظر نہیں آتا، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی سوراخ ہو تو ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوزون لیئر ہے اس میں، ایون سوراخ اگر زیادہ ہوتا جائے تو کتنی زیادہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے نا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا جس کو نقصان تو انسان نہیں پہنچاتا۔ ایک آسمان بھی اب دینا کہ اگر ارتھ کی بات کریں تو اس کے اوپر ہی 7 لہریں ہوتی ہیں، ایٹموسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، ٹروپوسفیئر، یہ یہ بھی کتنی ساری لیئرز بن جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ آسمان کہا جاتا ہے جو ہمیں یہ بلیک اسپیس میں نظر آتا ہے، جس کے اندر یہ ساری کائنات ہمیں، جو پلینٹس ہیں، سن ہے، اسٹارز ہیں، ایسٹرونٹس ہیں، یہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ سب ایک آسمان کے اندر ہے۔ اور پھر باقی کے آسمان اس سے اوپر ہیں، اس قدر وسیع اور ڈسپلنڈ بنائی ہوئی ہے چیز کہ آپس میں زمین اتنی دیر کی بنی ہوئی ہے مگر کسی کے ساتھ ٹکرائی نہیں، وہ اپنے وہ مدار میں چلتی جا رہی ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے، ہر پلینٹ اپنے مدار پہ چل رہا ہے، اور کتنی پلینٹس، اتنے ایسٹرائڈز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیف رکھا ہوا ہے، اور انسان کی ضرورت کی ہر چیز اس ایک زمین میں ہی رکھ دی۔ ایسا نہیں کیا کہ اس کو اپنی نیسیسٹیز کے لیے اس زمین سے باہر جا کر کسی اور پلانٹ سے کچھ لے کر آنا پڑے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی چیزیں اس زمین میں ہی رکھ دی گئی۔ کے لیے اتنا کافی ہے، 29 تک تفصیل کافی ہوگی اس کی، تو ترجمہ بھی آپ کا پچھلا کافی رہتا ہے، اس میں آ جاتے ہیں نماز پہ۔ اچھا، اب نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، رائٹ؟ اب سبحانک اللہم سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو پہلے سناتی ہوں، نہیں بلکہ عربی سناتی ہوں، جب حدیث میں عربی ہے سب سے پہلے تو ترجمہ عربی ہی سنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر میں ترجمہ سناتی ہوں۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب میں کی ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میں کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے نا کہ اپنے گناہوں کی بخشش کس کس الفاظ میں مانگی جا رہی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جب صحیح مسلم کی حدیث ہے 744۔ تو اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیتے ہیں، اور اس کو اپنی نماز میں لازم شامل کریں۔ ابھی آج کے لیے صرف اتنا ہی یاد کریں، اللہم باعد، اس کو اتنا پیچھے سے ریکارڈ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اتنا سر، اور ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی تو اس کو بے شک بار بار سن کے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے آپ نے، تجوید کے ساتھ، اس میں آپ مجھے سناؤ گے اور کوئی مسٹیک ہوگی تجوید کی تو میں اس کی کریکشن کرواؤں گی۔
alright. لام کے پر کھڑی زبر ہے اللہم. میم پر شد ہے. جب میم اور نون پر شد آ جائے تو لازمی اس میں غنہ کرنا ہے. اللہم باعد بینی وبین خطایای. میں شیئر کر دوں گی گروپ میں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کسی سے لا تعلقی قطع تعلقی نہ ہو ہم سے ہو، اور جس سے بھی ہم صلح رحمی سے پیش ہیں اور وہ اس میں خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اور ہم صلح رحمی کرنے والے بنے، قطع تعلقی کرنے والے نہ بنے، فاسقین میں سے ہمارا شمار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا ہم لوگ شریعت کا خیال رکھیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.